الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ جڑا والا پہ کچھ زیادہ نہ کریں، پریشان نہ ہوں۔ عیسائی آپ کو صرف دباؤ میں لانے کے لیے ایسی حرکتیں خود ہی کرتے ہیں۔ یاد ہے ان عیسائیوں نے مل کے ہمارا ایک حافظ کو زندہ جلا دیا تھا لاہور۔ کہاں گئے وہ کرسچن؟ یاد ہے انہوں نے ہماری ایک بچی کو مار دیا تھا، ریپ کر کے اس کو جلا دیا تھا۔ اتنی نہ بڑھا پاکیے داماں کی حقائق، بند ذرا دیکھ بندے کبابی دیکھ، اتنے حاجی نمازی بن کر ہم کو سارے نہ دکھائیں۔ ایک منٹ میں آپ لٹ جاتے ہیں۔ رک جائیں، تحقیقات کریں، پتہ کریں کس بنیاد پر یہ کیا گیا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے اندر آپ کہتے ہیں یہ نہ کریں وہ نہ کریں، یہ ایک بات فوری فیصلہ نہ لیں، اصل مجرموں کو پتہ کریں۔ باقی قتل کرنا، جلا دینا، یہ تو اللہ کے نبی نے جانوروں کا بھی منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے ایک ہی بات پتہ چلتی، نہ یہ پاکستانی ہے نہ یہ مسلمان ہے۔ یہ نسلی طور پر وہ جو بھڑکا رہا ہے نا تقریر، اوئے تم گھروں میں ناشتہ کر رہے ہو، اس کا اپنا حلیہ دیکھا ہے، اس کا گیٹ اپ دیکھا ہے، وہ کدھر سے مسلمان لگتا ہے؟ کدھر سے مسلمان لگتا ہے؟ نہ کریں ایسی باتیں، جگ ہسائی ہوتی ہے آپ کی پوری دنیا کے اندر۔ نہ یہی کوئی ٹھیک ہیں نہ وہی کوئی ٹھیک ہیں۔ کچھ لوگ باہر کے ملکوں میں جانے کے لیے حربے آزما رہے ہیں۔ یہ نا جب اسپین کے اندر یہ سلسلہ چلا نا مسلمانوں کے خلاف، تو کرسچنز اسی طرح انہوں نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کرنی شروع کر دی۔ قاضی نے عدالت کھول لی، قتل۔ بعد میں پتہ چلا کہ مذہب سے زیادہ یہ تو سیاسی داؤ پیچ کھیلا جا رہا ہے۔ اس وقت جو تھا، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، وہ انگریز بادشاہ تھا دو، فرنینڈینڈ اور ازابیلا، یہ دو تھے، یہ چالیں کھیل رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ یہ سیاسی طور پر انہوں نے ادھر گرم اسپین کے اندر کام کیا تاکہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ چھڑ جائے اور مسلمانوں کو یورپ سے نکالا جائے۔ یہ اس وقت کے آپ نکالے ہوئے، ورنہ یورپ فتح کر چکے تھے آپ سارا۔ اسپین میں مسلمان کہاں پہ؟ اسپین۔ تو پھر انہوں نے جتھے بنانے شروع کر دیے، جتھے بنا کے نہ پھر یہ قاضی کی عدالت میں آتے، وہاں نبی پاک کو گالیاں، قرآن کو گالیاں، حتیٰ کہ اس کو سمجھنا ہے کہ اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے، اور وہ پھر نہ کئی دفعہ قاضی کانوں میں انگلیاں لے کے بھاگ جاتا تھا۔ یہ کوئی اتنا اس کو سادہ نہ سمجھے معاملہ کہ کچھ نے گرم کر دیا، کچھ ہو گئے، کچھ ایسا ہو گیا۔ جو مقابلے کے اندر تصویریں ہیں وہ بھی چیک کر لیں جو سامنے اس نے رکھی ہوئی ہیں، اور گالیاں دے رہا، قرآن مجید کے صفحے پھاڑ کے اس کو پڑھ کے۔ جب یہ سارے کام ہوتے ہیں نا تو یہ چیک کرنا چاہیے۔ جوزف آباد کو جو آگ لگائی تھی اس کے محرکات کیا تھے؟ کوئی مذہبی نہیں نکلتے، ان کی آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ یہ لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں، شرابیں سپلائی کرتے ہیں، وہ جب گنڈوں کو دوسری پارٹی کو بھی کرتے ہیں تو پارٹی پرمٹ ان کے ہیں۔ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے، پرمٹ عیسائیوں کو ملے شراب پینے کے، پی مسلمان رہے ہیں۔ بیویاں ان کی استعمال یہ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے نطفے ادھر پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن، ورنہ تو ہمارے بزرگ کہتے تھے دور سے مسلی نظر آ جاتا، یہ مسلی ہے۔ اب تو وہ گورے چٹے، بلکہ میرے ہاں جو کرسچن کام کرتے ہیں اس کا نام عبداللہ ہے۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ مسیح۔ وہ کہتے ہیں اس لیے ہم مسلم نیم رکھتے ہیں کہ پھر نوکری نہیں ملتی ہمیں، لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ جیسے ادھر مسلمان انڈیا کے اندر اپنے نوکری لینے کے لیے یوسف خان جو ہے وہ وہاں پر شیوا جی بن جاتا ہے، تارا سنگھ بن جاتا ہے، اپنی آئی ڈیز چھپا لیتے ہیں، وہ پگڑیاں باندھ لی، لمبی داڑیاں رکھ لی، سکھ بن کے نوکریاں لیتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی سا کام نہیں ہوا، خلافت جو ملوکیت میں بدلی ہے، یہ بہت بڑا لمبا چوڑا کھلارا پڑ گیا، سمیٹنا بہت مشکل ہو گیا۔ کمریں دوری ہو گئیں، جہاد کیے، خروج کیے، لڑائیاں کیں، انتخابات لڑے، مسلمانوں نے جنگیں لڑی، بہت کچھ ہوا۔ اب پتہ چلا
کہ جو کام ساری امت 1400 سال سے مل کر نہیں کر پا رہی تھی وہ ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا ہوگا؟ اپنے نبی کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو؟ اس کا زور، اس کی محنت دیکھو کہ ساری امت 1400 سال سے چاہ رہی ہے کہ ہم اس پٹڑی پہ دوبارہ چڑھ جائیں، یہ گاڑی اٹھا کے، بوگی اٹھا کے ہم اوپر رکھ دیں پٹڑی پہ، ساری امت سے بوگی نہیں اٹھائی جا رہی، اور ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر پھر وہ سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا یا تھی صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ میں تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا اندازہ لگاتا ہوں، نبی کا کردار، اخلاق، نبی روحانی طور پر کہاں کھڑے تھے؟ کردار اخلاق تو بہت چھوٹی باتیں، نبی تھے کیا؟ مجھے تو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی۔ اپنے نبی کی پرسنالٹی اتنی مضبوط، اتنی شجاع، اتنی طاقتور، اتنی جرأت مند، یہ خالد جام باز، یہ علی مرتضیٰ فاتح خیبر شکن، یہ حسین شہید کربلا، یہ عمر فاروق، یہ ڈاڈے مجاہدین، یہ راستے میں ہیں، اور سب کہتے ہیں میں نبی کے راستے کی خاک لوں گا۔ ہر کوئی نبی علیہ السلام شجاع ایک طرف لگ، فقیہ، محدث سب بیٹھے ہیں، ذہانت نبی پہ قربان، صلاحیت نبی پہ قربان، کوئی نبی سے آگے بڑھ ہی نہیں سکا۔ سوچ لیا کرے نبی ہے کیا؟ مرزا غلام احمد کہتا تھا کہ دماغ خراب ہو گیا، یہ تو بندہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی کو پرسنالٹی ہوتی ماننے کی، مرزائی میرے ساتھ بیٹھا، میں نے کہا یار اس کو تو میں چپڑاسی نہ رکھوں، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ وہ اس کو پروفٹ مان لو، یار وہ تو پین لائق نہیں ہے، اتنی ہلکی پرسنالٹی ہے اس کی۔